التماس سے دعا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانات اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ امر اللہ اسم اللہ عبد اللہ وسیلت اللہ صبغت اللہ عین اللہ اذن اللہ ید اللہ وجہ اللہ لسان اللہ روح اللہ قلب اللہ حبل اللہ نفس اللہ صراط اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حجت آل ابا حشمت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان موزن و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللو صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقیع صاحب الشرف صاحب بیت الحمد صاحب قمیص یوسف صاحب خاتم سلمان صاحب امامت الصحاب صاحب تابوت سکینہ صاحب یافور صاحب عزب صاحب شرف صاحب وقار صاحب ذوالفقار صاحب سمسام فلاق الحام شریک القرآن مظہر الایمان
خلیفۃ الرحمن امامنا و امام الانس والجان عین الحیات سفینۃ النجات سدرۃ المنتہا عروۃ الوثقی غایۃ القصوی مثل الاعلی ذو القدرۃ الجامعہ غیث الرحمہ رحمت واسعہ دولت کریمہ خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین معز المومنین فوز المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین الہادی المہدی الاصل العدل القسط القائم المنتظر الغریب السبیل سراج منیر بشیر النذیر علی کل شیء قدیر جتنا جتنا اپنے سلطان کو قادر سمجھ کے انتظار میں ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری ماشاءاللہ جی بسم اللہ یا علی دوستو سوالی دو قسم کا ہوتا ہے آواز تو پہنچ رہی ہے نا میں تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا بزرگوں نے فرمایا ہے سمجھ لو لکھ لو دل پہ سوالی دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں جزا کے مانگت ایک ہوتے ہیں عطا کے مانگت چونکہ یہ گلہ عام بھی نہیں تے مجمع دا ذوق بھی نہیں تے پڑھن والے جان دے ہی نہیں تے وہ مولا جان دے کی کچھ ہو رہا ہے خدا ہی معاف کرے سمجھ آگئے جی مانگنے والے دو قسم ایک ہیں عطا کے مانگت ایک ہیں جزا کے مانگت جزا کا مانگت ہوتا ہے جو پہلے کچھ کرتا ہے پھر کہتا ہے کچھ مل جائے کوئی کمی آ جاندہ ہے تے یہ چوکھا ذکر دے ایک کمی مولوی ہے وہ کرتا رہندہ انہوں بڑا اچھا پتا ہوئے کہ کیویں ہیں کمی کرتے ہیں وہ پہلے کچھ کام کرتا ہے تھوڑا سا بعد میں کہتا ہے چودھری جی دانے چاہیے دینے ایسے ہی ہے نا تھوڑا کچھ کیا اور مانگ لیا اس کو کہتے ہیں کچھ کر کے جو مانگے اسے کہتے ہیں جزا کا مانگت سمجھ آگئی ہے جی کئی بیاماتے وہ آر لے کے ٹھوڑ جان دینے وہ 500 دا آر پان دینے مانگ دے کے نانے ماج یہ ہوتے ہیں کچھ جزا کے مانگت ایک ہوتے ہیں بالکل عطا کے مانگت کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ کک بھی نہیں کر دے وہ ایل بھی نہیں ہوندے تو آندے نے بات جی وہ جے ہم مانگن چوہاں تو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ہوتا ہے مانگت کا کچھ حق بنتا ہے وہ جزا کا مانگت ہوتا ہے ایک ہے اس بیچارے کا حق نہیں پھر مانگت ہے دل پہ لکھو اس در پہ جزا کا مانگت کوئی بھی نہیں سب عطا کے مانگت ہے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی
کوئی قدر کرو دے میں کی پہ آخنا جلے منگل لگی ہے نا تے کیڑے گروپ پہ شامل ہو کے منگنا ہے کیڑے چھے چیمہ صاحب بولے آ جائے عطا لے اسی بھائی عطا لے مانگا تھا جیڑی عطا لے ہو دو ہاتھ بلند کر کے حیدری مثلاً میں تکھلا رہے یہ میں جزا والا نہیں یہ عطا سے خیرات ملی ہے نا وگرنہ میرا حق تے کوئی نہیں مولا جانتا ہے یہ جن کو نصیب ہوئی ہے سعادت یہ ذکر پاک کا بندوبست کرنے کی یہ جزا کے نہیں عطا ہوا ہے نا کہ ہمارا کام کر لو کوئی بندہ سن رہے ہے جی حیدری اس بارگاہ میں حاضری ہو گئی ہے ہم اس بارگاہ میں اس قابل ہیں کہ حاضر ہو جائیں نہیں انہوں نے کرم کیا ہے عطا کیا ہے نا کہ حاضری ہو گئی ہے نہیں میری گل پہ سن دے میں چاہتا جے اے شعور آوے احسان مرمتاں پڑھن آلے سنن آلے ماتم کرن آلے نوئے پڑھن آلے احسان نہ کوئی بھی چاڑے سمجھن کہ ہم اس کے مانگت عطا کے ہیں جزا کے نہیں اس نے کرم کیا ہے کوئی ڈیوٹی مل گئی ہے حیدری اے ذمہ دار بندے میری گل پہ سن دے ہو بچے کچھ سمجھ آ رہی ہے جی میں کی بات مولا جانتا ہے کوئی تم سے پوچھے او 10 دن کتھے گئے ہو پوچھ سکتا ہے نا شاہ جی سن دے پہ ہو کوئی پوچھ سکتا ہے نا او کتھے گئے ہو او کتھے گئے ہو پوچھ دینے نا تے بندے جاندے بھی نہیں تے سانو پتہ ہے کتھے کتھے جاندے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر سے ادھر گیا کوئی ادھر سے ادھر گیا بندے تو ادھر ادھر جا رہے ہیں ہم سے کوئی پوچھے کہ تم صدیوں سے کدھر جاتے ہو تو مجلس سے اٹھ کے جا کے کہنا ہم 14 کی بارگاہ میں بیٹھے رہے ہیں بلند حیدری کیوں جی یہ بھی کوئی شان ہے کہ نہیں ہے 14 کی بارگاہ چ بہنا کوئی شان ہے کہ نہیں ہے پھر اپنے اپنی عزتدار سمجھ دیو کہ کوئی نہیں پہ سمجھ دیو جتنے عزتدار سمجھتے ہو شکریہ کے طور پہ فریاد کرو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری اسی تھکتے نہیں پہ یہ آپ کا میرا کیا ہے ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم جناب علامہ ہیلی وہ کانپ کے برداشت معاملہ باہر ہو گیا کہنے لگے آخر جنت میں کوئی چیز ہے اور ایک آنسو کے بدلے کوئی سن رہے ہو جی کوئی سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ کوئی نہیں آ رہی یہ میں گل سمجھاواں تو انہوں جی تسی سمجھنا چاہو تو من بقا علی الحسین علیہ السلام او ابقا او تباقا واجبات اللہ الجنہ جو روئے رلائے رونے کی شکل بنائے جنت اس پہ واجب یہ واجب کا کیا مطلب ہے جاگ رہے ہو جی ویسے میں کوشش کرنا منڈی تے جیڑا ذاکر اٹھ کے مولوی جنہوں ویکھن تے بھی دل نہیں کرتا وہ آکے ان میرے لو ویکھنا واجب ہے تے پھر واجب دے پلے کی رہ گئے کوئی گل سن دے پہ ہو تو پھر تھولیوں بندے ہیں ماشاءاللہ 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 وہ خدا دے بندیوں کی جالت ہے ماشاءاللہ پہ کر دے تو مگروں پھر سان بھی چاڑے آتے ہو رہے کنے روپیے ریٹ بھی منڈیاں دے وکھرے وکھرے ہی نہیں ان میں دسم واجب
اے نماز کی ہے واجب، روزہ کی ہے، حج کی ہے، تو پھر اشیاں جو بڑی بحث ہے جی اے علی ولی اللہ تو شہد ہے واجب ہے کہ مستحب ہے کہ مباح ہے کہ حرام ہے، سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں؟ کہ باطل ہے، جیسا جیسا ظرف ہے ویسی ویسی آواز نکل رہی ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی میری گل؟ یہ بحث بڑی پڑھے لکھے لوگاں لی ہے تے کرن سارے لگ پے نے، ٹوپیاں پا لیاں نے، جیکٹاں پا لیاں نے، شروع ہو گئے نے، تو جڑا ساہ نہیں سی نہ لیندا یا علی مدد فلان تے ٹمکان، میں کیا ایتھے دے کھلو کہ یا علی مدد تے علی ولی اللہ واجب ہے تے جامل منتظر کی لین گیا سا تے اتھے آکھنا سی نا واجب ہے، اتھے سارے کیسیاں کر کے آگئے ہوتے اتھے شیعہ دی سختی لین دی۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ دا مطلب ہے ایمیں یہ صرف ایک ایشو بنائے نے ٹکر واسطے تے تسی انہاں دے اڑے چڑھے ہو، وگرنہ مولا جانتا ہے بحث دا تے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اصل بحث کی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرا سبجیکٹ نہیں اس ویلے انہاں گلال میں جانا نہیں سا چاہتا، لیکن ان میں گل کرنا یہ دا مطلب ہے نہیں میں جانتا نہیں۔ واجب علی ولی اللہ نماز ورگا واجب ہے، بحث کر دے پھر دے نماز کی دیتے واجب ہے؟ ہر ایک تے واجب ہے؟ نہیں، کنے آکے ہر ایک تے واجب ہے؟ نبالغ تے واجب نہیں، بالغ تے واجب ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ نماز نبالغ تے واجب نہیں، کی دیتے واجب ہے؟ یہ جننے واجبات نے یہ بالغ ہون تو بعد میں، نبالغ تے ہے ہی نہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ اسے واسطے جلے بندہ بالغ ہوندہ ہے نا، تے ایک بزرگوار دا پتر بالغ ہویا سی تو انہیں آکھیا آج سجدہ شکر ادا کر کہ اس ذات نے تینوں اپنے حکمات عمل کرن دے لائق بنا دیتا ہے۔ کیڑا بندہ ہے میری گل نہ؟ نعرہ حیدری، میرا اور میرا دل کردہ جے کسے انج دی گل تے بھی داد دے آکر کو سمجھ آئی جے میں کی آکھے اے مولی صاحب تسی نیٹ کھول لے آجے اے گلان اے لبنی آئی نہیں لیں، اے ٹیپاں نہیں ہے نا، اے سردار دا ترس ہے تے ٹیپاں خراب نہیں کی تھیاں، کریم کلو خیرات منگی ہے۔ مولا جاندہ ہے اشرا میں موجیاں لیا بڑا کیا پاڑا، میں کہا نہیں تو سی 50 لاکھ لے پڑھا وہ میں جتے پڑھنے بس میں اتھے ہی پڑھنے۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ تے میں نے انجی اطمینان ہے تے گلہ میں لگیاں لپٹیاں نہیں کرتا، میں تو انہوں اپنا سمجھ کے تے تو اڈی بہتری واسطے تقریر کر رہے ہیں۔ اے بالغ دا مطلب اے جے کہ واجب ہو گئی عرشہ جی میرے نال ہو جی، نماز بالغ تے واجب نبالغ تے نہیں، روزہ بالغ تے واجب نبالغ تے نہیں، حج چلو سمجھو تے گل کر لگا امیر تے واجب ہے غریب تے نہیں، زکاة امیر تے واجب ہے غریب تے نہیں، ولایت انج واجب ہے۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پیا سندا ہے، کیڑا بندہ میری گل نو پیا سندا ہے؟ ولایت انج واجب ہے، امیر تے واجب ہے تے غریب تے نہیں۔ میں ریسرچ کیتی ہے ولایت دی دولت ہے ہی غریباں کول، کیڑا بندہ میری گل نو پیا سندا ہے؟ حیدری کوئی میری گل سمجھے چاہ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ تے جی دیکھو ولایت دی دولت ہے وہ غریب ہے ہی نہیں،
اور پھر ولایت والے اپنے آپ کو امیر سمجھ دے ہو تے جے آپ ہی امیر ہو تو پھر ان امیران دے مگر کتنے پج دے پھر دے نعرہ حیدری پھر حیدری اور انجنا ہوئے جے چیمیوں گلاں دے میں سیدھیاں سیدھیاں کرنیاں نے نا اور جیڑا بندہ سمجھدا ہے ولایت والا امیر ہے تے انہوں پھر داریاں لے امیر لبنے چاہیے نے یا کلی اچ ولایت والا غریب لبنا چاہیے بولو یہ عمل کہانیاں کرنیاں اور گل ہے تے عمل کرنا کہانیاں بہت کچھ تھکتے نہیں پہ گل چلائی چلا پترو جلدی آو بھائی چند گزارش میں جی سمجھ آ رہی ہے پتہ نہیں ان کیڑے پاسے میرا دماغ ٹر گیا ہوئے میں تے جلدی کسی منزل آل جانا سی پر ان اڑ گیا ماں یہ دا کچھ نہ کچھ کر کے چھڑنا اچھا جی ولایت ایک مستور تے نماز ایک مستور تے واجب ہے اوہی مستور ہے پھر نماز پڑھنی آرام ہے یہ مولا علی دی ولایت انج واجب ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی واجب تے اوجب تے بیسا کر دے پھر دینے توجہ اور غور سے سمجھو امیر المومنین کی ولایت واجب بچے پہ بھی ہے بوڑھے پہ بھی ہے مرد پہ بھی ہے مستور پہ بھی ہے امیر پہ بھی ہے غریب پہ بھی ہے جس لمحے ولایت سے انکار کرے اسی لمحے لعنت کا حقدار بن جاتا ہے بلند حیدری اچھا اے جملہ ہی ایک ملنگ ہے یہ میرا نہیں یہ سائیں منظور نہیں شیخ پریالہ ساڑھا انہاں بڑا زندگی گزری ہے انہیں مجلس سے چاکیا انہیں کہا فرض کرو ایک منٹ جے میں مولا علی ان چھڑ دیا وہ کک سیدھے دا ترہ مرسرہ پڑھن لگا سی تو انہیں بندیاں نے کہا فرض کرو ایک منٹ جے میں مولا علی ان چھڑ دیا ملانگ اٹھ کیا کہا اسے منٹی تیرے تے لانا تھا کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دیکھے نہیں حیدری اور کوئی جاگ رہے ہو خدا دے ہو بندے ہو کوئی سمجھ آ رہی ہے ذرا ہوش نال سنبھل کے گلاں کرو کنہ دے بارے گلاں پہ کر دے اے واجب اے واجب دا پتہ لگ گیا جی اون نماز کی ہے نماز واجب تو اس تھکتے نہیں پہ نماز کی ہے واجب اچھا جی نماز نو تو اڈی لوڑے یا تو انو نماز دی لوڑے نہیں میری نماز ترس دیئے تسی پڑھو منو کہ اسی ترس نے اسانو وقت لبے اسی نماز پڑھی کوئی سن رہے ہو جی کیوں جی نماز ساڑی محتاج ہے یا اسی ان ذرا تیان کرے آ جائے غم مولا حسین آنسو سٹے دا مل سردار فرمان دینے واجبات اللہ الجنہ جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے مطلب کیا اب وہ جنت کا مشتاق نہیں رہتا جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے بلند حیدری میری گزارش نہیں سمجھ آ رہی ہے میں کی کیا کروں اوہ خوئے 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 آنکھوں تے میں ادھے تے بیس کراں تو شوہد تے 5-4 منٹ ہی کرنی ہے کراں گی ذرا ضرورت ہے تے گال بھی بڑی غور نال سننا لالی تقریر میری کیسٹ سی ہو رہی ہے ادھر ملانگا آ گئے جیڑا نہیں پڑھ دا وہ دیتے بے شمار اے نماز تشہد کتے پڑھنی ہے مولی صاحب نماز اچھ قبلہ سے یہ صاحب نماز اچھ پڑھنی ہے تشہد کتے ہوئے
نماز دے وچ ٹھیک ہے جی اے میں آنکھاں کے آج پہ گل کرنا ہے بڑی پرانی میری ایک تقریر ہے اظہر حیدری صاحب ہی سن ناصر صاحب مرحوم ہی سن سارے تشہد چلی ولی اللہ تے تقریراں کیتیاں کڈ بمب دیتی پھر وہ خیر تے مینوں ٹائم دیتو نے میں کہا بھائی بیلیو جنہیں نعرے مار دے پہ ہو مینوں سارا اینا دس جاؤ کہ تشہد دے وچ نماز ہے نہیں نماز دے وچ تشہد ہے تے میں کہا جڑا تشہد چلی ولی اللہ نہ پڑھے سارا دن او دے تے للکرے کر دے رہے ہو تے جڑا نماز دے نیڑے نہ جائے میں گل سمجھا سکیاں جی باسی مولا جان دے تقریراں ڈگ ڈگی واسطے نہیں کرتے جیڑا ایک تقریر کرے تے جیڑا اٹھ کے نعرے مارے او دا حق بندہ ساریاں تو پہلا مسجد جا کے اذان بھی دے وے اقامت بھی آکھے تے تشہد وچ پھر علی ولی اللہ پڑھ کے آکھے میں منافق نہیں میں مومن ہاں کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی حیدری میری گزارش نہیں سمجھ آ گئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ولی مولا ماشاءاللہ ایک کاندے نے ویکھو جی علی ولی اللہ دے منکر نے کلمے چاہوے اذان چاہوے تے تشہد کیوں نہیں تے کہیں دلیل دینے نے جنازے چ خمینی دے چ پڑھیا گیا تے تشہد کیوں نہیں نماز تسی سادے ہو تے تانوں چکران دا پتہ نہیں میری گل سن دے پہ ہو میں تانوں کڈھن لگا اصل روح مسئلہ جڑا ہے 5-7 منٹ ہو دیتے بحث کرنی چاہنا ادھروں مولوی صاحبان آ گئے انہاں آکھیا اور نماز کسے ذاکر دی بنائی ہوئی نہیں ایک قصیدہ کسے شاعر دا نہیں ایک قصیدہ اللہ نے بنائے ہے تے اس واسطے اونجی پڑھنا ہے جی میں اللہ نے بنائے ہے تو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی اپنے کولوں کاٹا وعدہ نہیں کرنا وہ آندے نے ساڑی مجبوری یہ ہوئے کہ اسی نماز اپنے کولوں کاٹا وعدہ نہیں کر سکتے اسی مولا علی دی ولایت منکر نہیں اسی کاٹا وعدہ نہیں کر سکتے تے لہذا اسی تاں نہیں پڑھ دے سمجھ آگئی ہے جی اے وے گل دعا کرانو جیڑی سمجھ نہیں ہوندی تے لڑ کے مر چلے تے نہ میں دعا گروپاں دا حصہ بننا چاہتا بالکل نہیں بننا چاہتا میں نو اینا دی جنگ نال کوئی غرض نہیں ہے میں اپنے سردار دا کم کرنے وہ جنہ تک میرے مالک چاہنا ہے لینا ہے کوئی ڈک ہی نہیں سکتا تے نالے اینا دے سارے تے نہیں کرنا وہ لیلہ امر دے سارے تے کرنا میری گزارش سن رہے ہو اس پینڈا لے ہو ان میں اس نو علمی زبانے چاندے نے کہ نماز توقیفی یہ دے وچ اسی اپنے کولوں عمل دخل زیر زبر نہیں لا سکتے اے گل سمجھ آ گئی ان توقیفی کے نو آنے تو انہوں پتہ ہوئے تھے میں نانگل کرا کوئی نہیں جے پتہ یہ دسن جو لگا مالا نے ڈیوٹی جو لائی تے اب بیساں سارے کرن لگے نے یہ بڑے اہل علم لوکان دی بحث ہے تے جنہوں کک بھی نہیں ہوندہ وہ بھی شروع ہوئے ہے تے تھلیوں نارے مارن والے لب بھی جان دینے اے گل کچھ نہ کو بچیاں نو چلو بیٹا بیٹھ جاؤ شاباش ایک گزارش سن رہے جی میری
اون یہ تقریر میری کیسٹ ہو رہی ہے، میں اہل علم کے دس بدستہ عرض کر رہا ہوں، زد چھاڑ کے میری گزارش سنتے سنو۔ نماز توقیفی ہے، جے تو ان توقیفی دی سمجھ نہ آئے تے اللہ دے نا توقیفی نے، اللہ دے نا جیڑے اللہ نے اپنے نا رکھے ہوئے نے، اسی او دے نالی انہوں بلا سکنے ہیں، اپنے کولوں وہ دا نا نہیں رکھ سکتے۔ جاگ رہے ہو جی؟ او کنے نا نے 99، اے اہل سنت جی بحث ہے، شیعہ دی نہیں، نا اللہ دے 99 نا دنیا شیعت ہے۔ کوئی جاگ رہے ہو جی؟ اے بڑا مشہور ہے، اللہ دے 99 نا، اے شیعت نہیں، اے میرے اہل سنت پائیاں دا موقف ہے، اگوں شیعہ تے بھی چھا گیا ہے۔ تو گل سن رہے ہو جی؟ اگر مجمع جاگ رہا ہے تو میں سنی شیعہ نال مخاطب ہوں۔ اے خدا جلے آندے خدا مراد کون ہے؟ اللہ۔ اے لاؤ 99 نامہ ہے خدا نہ ہے، تو سے میری گل ہی نہیں سنی میں کی آکھا تے جدوں یہ اللہ دا نا ہی نہیں تے کسے نو خدا آکھ لئے شرک میں ہو گیا۔ پتہ نہیں کیڑے بندیاں نے میری گل سنی ہے۔ اے حیدری سید صاحب سمجھ آ رہی تھی؟ اچھا عرب بندہ بنے مفتی تے فتوے تے توحید پرست، جاؤ منو اللہ دے آن 99 نامہ بچ خدا نہ ہی بخا دے، مکتب تشیع اللہ دا 1001 نام ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی میری گل؟ کنے نے 1001 نام، تے میں تو انہوں ہونے بخا سکتا ایتھے ہی میرے کول کتاب ہے تے تو آڑے کار کار رہے تے قبلہ سا پریشان نہ ہو، دعائے جوشن کبیر پڑھ کے سنا دے ہو 1000 نا اللہ دا او دے چوی لکھے آئے۔ دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری، کوئی میری گل سن دے پہ ہو؟ ویکھیا جے کنیاں جہالت دیاں بیساں ساڑھے ویچ فٹ ہوئی آنے، تو ان صحیح گل جڑا کرے اس مسکین دی سختی آ جانا ہے۔ کوئی سن رہے ہیں میری گل جی؟ اے پھر 99 نا توقیفی، یہ بھی ساڑھی ایک بڑی سازش ہے۔ آنکھوں تے میں سمجھاواں، اے 99 ناماں دے بیچ واللہ خیر الرازقین، اللہ رازق بھی ہے اور خیر الرازقین بھی ہے۔ ان 99 نامہ میں چھے نہ آیا ہے، کوئی سن دے پہ ہو؟ تے قرآن دی آیت ہے نا، تے قرآن دی آیت تو اڈے سامنے میں پڑھئیے، اللہ کہتا ہے میں خیر الرازقین ہوں۔ اب اس کا نام ہوا نا خیر الرازقین، یہ 99 نام بنا لیے، اس نام کیوں کون نکالا ہے؟ کیوں نکالا ہے اس نام کو؟ اگر اس نام کو رکھتے تو پھر امت نے پوچھنا تھا خیر الرازقین ہے بتاؤ وہ اور رازق کون ہے؟ بلند حیدری، کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ وہی چھوٹے لے کے نہیں سننا پھر میں چھڑ دیاں گا، اس واسطے کہ اے بیس چھوٹیاں لی نہیں، اے فٹ دماغاں لی ہے۔ الٹا رواج ہے تو اڈے کتی چاکے چھے، باقی جتھے جاندے نے ذاکر آندے نے اسی بڑے تھکے ہیں، کوئی گولی لیا وہ، کوئی ڈاکٹر لیا وہ، تے تو اڈی حالت ہوئے کہ میرا دل کر دے مینوں کوئی ڈسپینسر لبے نا باہر گولیاں دیئے تو آنے، پہلا ایک گولی کھا کے دے پھر مجلس سے چاہو، کوئی ہوشنال دے بویا کرو یار، دوے حیدری چاند میرے علو ویکھنا ہے، ادھروں نہیں میرے علو ویکھنا ہے، تو انہوں فٹ کر کے چھڑنا ہے۔ سمجھ آگئی ہے؟
اے پھر توقیفی بحث نو میں ذرا اور تانوں سمجھانا. اے گل دی سمجھ آ گئی ہے نا تانوں؟ اللہ دا نام خدا اللہ نے آکھیا ہی نہیں. کسے دعا وچ اے لفظ ہے ہی نہیں. کسے معصوم نے دعا وچ استعمال کیتا ہی نہیں. اے ایرانیاں نے رکھے ہے خدا. فارسی دی لفظ ہے. نہیں سمجھ آ رہی جی؟ کتنی یہ فارسی دی لفظ ہے. تے جے کوئی کسے نو خدا آخ لوے تے توانو شرک دے فتوے لان دی کی نے اجازت دیتی ہے. اللہ نے تے اپنا نائے رکھے ہی نہیں. نعرہ حیدری انہاں نو انجے چاہ چڑے ہے فتوے لان دا. ایڈے وڈے ساتھ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل جی کہ نہیں؟ لو جی توقیفی میں تو انہوں سمجھانا. ایک قرآن توقیفی ہے. قرآن توقیفی ہے. ایدی زیر زبر اسی اگے پیچھے کوئی سن دے پہ ہو جی میری گل. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انجے نا اسی یہ نہیں آکھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحمن یعنی رحیم پہلا نہیں آکھ سکتے رحمان بعد اچھ نہیں آکھ سکتے. حالانکہ مطلب تے کوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ اینو آندے جے توقیف. اسی رحمان دے تھاں تے کریم نہیں آکھ سکتے. رب نہیں آکھ سکتے. اللہ نہیں آکھ سکتے. جو اتھے لفظ ہے وے زیر زبر بھی اسی فرق اینو آندے نے توقیفی. جی میں اللہ نے کلیا ہے انجے ہی اساں مننا ہے انجے ہی اساں پڑھنا ہے. کولوں بیچ گلا میرے نال ہو جی. ان نماز انج توقیفی ہے جی میں قرآن ہے. کیڑا بندہ جڑا میری گل نو پیا سمجھ لے. نماز انج توقیفی ہے جی میں قرآن ہے. آؤ میرے نال گل کرو. نماز سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. سورہ فاتحہ توقیفی ہو گئی پہلی رکعت. اگو دوسری سورت توقیفی ہے جیڑی تواڈا دل کرے او پڑھ لے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ پڑھنی قرآن دی صورت ہے لیکن اپنے کولوں کڑھ نہیں لینی. قرآن دی پڑھنی ہے لیکن یہ توانو اختیار ہے کہ جیڑی پڑھ لو. اور جنہوں نہیں پتا سمجھ لو. سلطان زمانہ نو سورہ قدر دی تلاوت بڑی پسند ہے. کوئی جاگ رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں؟ اگر امام دی پسند نماز پڑھو پھر سورہ قدر پڑھیا کرو. دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری تسی تھاکتے نہیں پہ گل چلائی چلا. اچھا جی اسی ہونا رکوع اچھ پڑھ کے سبحان ربی العظیم ایک باری پڑھنا واجب. اگوں مستحب جے توقیفی ہے تو یا ایک باری ہوندہ یا ترے باری ہوندہ. نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی جی؟ آئیے بھی تسی نہیں رہے. سجدے سبحان ربی العالی و بحمد جے توقیفی ہے پھر ایکو باری پر ہونا. سورت فاتحہ 5-7 باری پڑھ لیے تو نماز ہو جاندی ہے. کیڑا بندہ میری گل نو پیا سنتا ہے؟ اچھا چلو تسی انہیں اس گل بھی سمجھ گئے ہو. میں ذرا تھوڑا جنہ اس تو اگے چلیا. تھکے تے نہیں ہے. اگر نماز توقیفی ہے تے زور دا بیلا کارو تے 4 رکعتاں سفر چوتے یہ توقیفی ہے کہ سفر سورت فاتحہ ادھی ہو جاندی ہے. کیڑا بندہ جڑا میری گل نو پیا سندا ہے جی؟ کیڑا بندہ جڑا میری گل نو پیا سندا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اے اجتہاد دی بحث ہے جڑی میں تواڈے سامنے پیا کرنا. ایک سوکھا کام نہیں. ایک کریم دا کرم ہے کہ مشکل مسائل بھی میں انجی سنا دینا وا جویں عام دی گل ہے. میری گزارش ہے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا جی سفر ادھی ہو گئی. ان میرے نال ہے وہ ان جی قنوت پڑھی
ربنا آتنا فی الدنیا، کسے لے پڑھیا اللہم اغفر لنا ورحمنا، جے توقیفی ہے تو پھر ایک ہی ہوئے دو کیوں نہیں سمجھ آ رہی میری گل دی؟ نہیں سمجھ آ رہی میری گل دی؟ پھر دو کیوں نہیں؟ ان تشہد میری بحث نو سمجھ دے آوے پہ میں کی پہ آکھنا اوے آندے نے نا توقیفی تینا اہل علمان کو لو پچھو کلی توقیفی ہے یا جزی توقیفی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیتے بے کلی توقیفی پھر توڑی گل سی پھر بعد چکو دیتے بھی بحث ہوئے جدوں کلی توقیفی ثابت ہی نہیں تسی کر سکتے تو پھر ولایت دی دشمنی کیوں پہ کر دے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ بلند حیدری اے میں جڑوں پہ پٹنا منڈ پٹنا پہ بحث دا اوہ ازوار جاندے نے تو تھے بڑے بڑے بزرگ نہیں آندے اوہ تو انہوں نہیں پتا اوہ کولوں کر لے ہو نماز اوہ کولوں کر دے ہو اوہ کولوں کر دے ہو پہ کیڑے امام نے آکھے پڑھو آئی آندے نے نا اے نماز توقیفی ہے جاؤ ان عالمان واکھو کیڑے امام نے ڈکیا نہ پڑھو تو اسی میری گالی نہیں پہ سن دے میں کی پہ آکھنا نہیں گل میرے سر تو لنگی ہے تو اڈے تو کیڑے امام نے منع کیتا ہے کہ تسی علی ولی اللہ نہ پڑھو قرآن دیو آیت پڑھو کہ اللہ نے کتھے منع کیتا ہے کہ علی ولی اللہ نہ پڑھے آ جائے تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی اور اینو پھر سمجھو پڑھن واسطے دلیل ضروری نہیں ڈکن واسطے دلیل ضروری ہے پتہ نہیں کیڑے بندے نے میری گل سمجھی ہے اور پڑھن آلیا مسکینہ کو دلیل پوچھ دے ہو تے رو پاندے ہو تے تسی جو حرام پہ آندے ہو حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں جو حرام نہیں وہ حلال ہی ہے پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پہ سمجھدا ہے اور مولی صاحب جیڑے حرام نے اللہ نے وہ گن کے دسے لینا نہیں سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی جیڑے حرام نے وہ دسے لینا بس جیڑے اونا تو وگا نے جنہ آکھیا نہیں یہ حرام نے وہ حلال ہو گئے تے جدوں کسی ایک آیت نے ڈکیا نہیں تے کسی امام نے ڈکیا نہیں تے پتہ لگ گیا نا کہ پڑھنا حرام نہیں حلال ہے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری آنکھو تے یہ بھی گل سمجھاؤں رینج دے نہیں ہو چلے تو اسی اللہ لو اے تو اڈی گل پھر کرنا پہلا ایک جملہ مقابلہ میں علمی بحث کر رہا ہے ٹک ڈگی نہیں بجا رہا نعرے شارے واسطے نہیں ہے مولا جاندہ ہے منو دکھ ہے کہ شیعہ قوم آپس سے لڑ رہی ہے وہ ادھروں آ جاندے نے وہ پڑھو ہے وہ آندے نے نہ پڑھو ہے پینڈ پینڈ لڑائی پہی ہے کو سمجھ آ رہی ہے اور خدا واسطے اس لڑائی نو مکاؤ یہاں تے کو آیت دسو جنہیں آکھیا ہوئے نہ پڑھو یا حدیث پڑھو کہ رسول آکھیا ہوئے علی ولی اللہ کدی بھی نہ پڑھے آ جائے
تے ہن تانوں جواب سمجھ وچ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ تے اے ہی تے ایک مسکینہ لوکاں دے نہ رو پائے ہے، انہاں غریباں نوں اس بحث دا پتہ نہیں تے انہاں نوں کوئی جواب دین والا نہیں، انہاں نوں آکھو ایک بندہ دس جنوں ڈکیا ہوئے نہ پڑھی۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ کوئی جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا تسی دسو ہاں پاک رسول نے مکے کی پڑھے کی پڑھایا ہے؟ لا الہ تو پھر محمد رسول اللہ نہ پڑھیے؟ پھر مدینے چاہ کے کی پڑھایا ہے؟ محمد اور گل سمجھ دے پہ ہو؟ اے پڑھان دے رہے نے تے مولا علی انہاں دے نال رل کے لا الہ الا اللہ بھی پڑھایا ہے تے محمد رسول اللہ بھی پڑھایا ہے۔ جلے غدیر دے آگے نا پھر اللہ نے آکھیا انہیں تیرا بھی کلمہ پڑھوایا ہے تے میرا بھی پڑھوایا ہے، آج دووے رل کے اگر ایدہ نہ پڑھوایا پھر ایسا کیتا ہی ککھ نہیں ہے۔ بلاندہ حیدری حیدری کوئی سن دے پہ ہو گل قرآن آخدہ رسول آپ بھی علی ولی اللہ پڑھے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نعرہ حیدری تے ڈکن آلیانو ظالم آکھیا ہے، ظالم ہی نہیں ازلم آکھیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل جی؟ حوالے کتاباں تو اڈے کول نہیں، اے میں ترتیب نال اے دی بحث ہے، میں صدقے جاواں کریم ترس ہی کرے تے پھر یہ گل نصیب ہوندی ہے۔ اچھا جی اے علی ولی اللہ رسول پاک نے کلمے چ پڑھایا ہے، پتہ نہیں کیڑا بندہ پہ سندا ہوئے او لیاؤ نا بندہ جنہوں کلمے چ پڑھایا ہے۔ میں قائم آلے تھے ڈیرے غازی خان، وہ جتھے درس سی تے بڑی لڑائی ہوئی، وہ تھے مولوی ہے کہ اٹھ پہنتا سارے مجمع چھے تے چنگا اور ڈیرے غازی خان چھے نانو خراب کردہ سی سارے آنے مولا منوی اتھے لے گیا، وہ اٹھ کھلوتے بزرگوار، میں کہا بے گا بندیان، میں کہا بھائی اور کسی دا کوئی تعلق نہیں، اے دیتے میری گل ہے تسی رام نال بہنا ہے۔ لو جی بندے بہ گئے تے پچھے آفض رحیم بخش او لے اندے آسان کہ شاہ پڑے دا تے مگروں توں تردید کرنی ہے، سن دے پہ او تسبیح کڈے پہ میں کیا دسو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ کے کلمات میں وہ تے درس پڑھے سانے بندیاں تو گل یہ سمجھ نہیں آئی ہو نہیں، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، محمد رسول اللہ تے علی ولی اللہ، میں کہا قبلہ دسو ایک کلمات نے ایک کلمہ ہے، ان او کی آنکھیں لگا ایک کلمات نے، میں کہا توڑا ساڑا ایتھے ہی فرق ہے، تسی کلمات سمجھ دے ہو اسی کلمہ سمجھنے تو سے میری گل نہیں سنی، یہ سمجھ آ گئی ہے۔ میں کہا تسی قبلہ کلمات سمجھ دے ہو،
ایک کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ تسی وکھرے وکھرے سمجھ دے تاں کلمات ہیں نا کلمات جمع دو تو زیادہ کلمیاں نو کلمات آکھ دے لے میں کہا تسی کلمات آکھ دے ہو اسی کلمان نے قرآن دی دلیل ہے الکلمۃ الطیب کلمہ طیب کنجے کلمہ طیب کنجے کا شجرۃ الطیب کلمہ طیب انجی ہے جی میں شجرہ طیب تے شجرہ طیب کی ہے اصلوہا ثابتون شجرہ طیبہ دی جڑ زمین چھے تنا آسمان تے میرے نال ہے وہ کہ کوئی نہیں دیا ہے اور شجر دی جڑ بھی ہوندی ہے تنا بھی ہوندہ ہے تے شاخاں بھی ہوندی ہیں نہیں سمجھ آگی تے کلمہ طیب شجرہ طیبہ دے بھانگے نا اے اسی جنہ پہ پڑھنے آئے شجرہ طیبہ ہے تے شجرہ طیبہ ہی کلمہ طیبہ ہے تے شجرہ طیبہ مکمل ہی نہیں ہوندہ جے علی ولی اللہ نہ ہوئے بلند حیدری کوئی میری گزارش تھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی او پتہ نہیں گل کیڑے پاسے ٹوری سی تے کدھر میں ٹور گیا کلمہ طیب جڑ کتھے ہوندی ہے تھلے تے تنا میرے نالو رل دے ہو پہ جڑ تھلے تے تنا جڑ تھلے تے تنا اٹھے یہ بھی پوچھ دے اور رسول تھلے کیوں تے علی دوست کیوں جلے معصوم کو لو پوچھیا کہ آقا رسول اللہ نے مولا علی نو اپنے دوست کیوں اٹھایا فرمایا آیت ہی غلط ثابت ہو جاتی اگر مصطفیٰ مرتضیٰ کو نہ اٹھاتے اٹھا کے بتایا ہے جڑ نیچے ہوتی ہے تنا اوپر ہوتا ہے حیدری یا رسول اللہ او پلے تے نہیں جے میری گل لو لاؤ جی یہ توقیف دی انتا نو سمجھ آ گئی ہے ان میں بحث کرنے لگا تو شوہد ہے تو شوہد توقیفی ہے پھر تو اڈے فتوے من لیں ویسے پھر بھی نہیں من دے توجہ ہے یا نہیں میں نہیں مندہ جیڑے مندے نہیں وہ من لینا لیکن میں تو اڈے دائرے چھ بحث پیا کرنا تو شوہد توقیفی ہے تے توقیفی تے ایک کون دی ہے اون جی کالی کھڑی پڑی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ختم ہو گیا تھا شوہد انجی ہے جی تے عید آلے دے اڑے ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا و بین ید یسعا تے جے توقیفی ہے تے پھر ایک ہی پڑھو دو کیوں پڑھ دے ہو کیڑا بندہ جار میری گل نو پہ جڑا سن ڈاوے جے توقیفی ہے تے پھر ایک ہی پڑھو تے دووے تو شہادی کتاباں چ درج نے سمجھ آ رہی ہے گل دی دووے ہی درج نے ایک بچے جیدے چلیون ولی اللہ نہیں تے ایک بچے جیدے چلیون ولی اللہ ہے وے تو اڈی مرضی ہے نالا پڑھ لو ساڈی مرضی ہے ہاں پڑھیے دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی وہ پتہ نہیں گل کی میں کرنی سی ان پھر میری ساری تقریر جو ہے نا میرا سر کھپیا ہے ان اے تے منو نماز پڑھو دے کیا وہ سارا مجمع میرے نہ گل کر دے ہو نماز پڑھو دے جڑے پڑھو دے دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری لو
تسی نماز دا وعدہ کیتا ہے تے ایک میں اور بڑی باریک بحث کرنے لگا کراں او آخدے نے پڑھن تو اسی نہ ڈکیے پر اسی ڈکنے کہ اے پھر واجب سمجھ کے پڑھ دینے تے جوز سمجھ کے پڑھ دینے سمجھ آگئی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہا اے میں تے جاننا نا ساری بحث نو کوئی ٹیپاں تو نہیں نا ادھروں آگاں پیچھا کر کے گلاں پہ کرنے ہیں تے تسی آگاں پیچھا لیا نہیں سن دے کام دی تسی بھی کوئی چیر لگے دا سنن والے بنا دے او آندے نے اسی انہاں دے ہمدرداں انہاں دی نماز برباد نہ ہو جائے سکے ہاں توڑے آؤ ہاں وے ساڑے سکے ہو تے پھر توڑے نہ گل کرنے ہیں تو انہوں ساڑی نماز دی فکر ہے نا کہ انہاں دی نماز برباد نہ ہو تے پیرری تو انجی توڑی خدمت کر دینے نا تے انہاں نو پوچھو تے صحیح کہ پہلا نماز واسطے پیش نماز واسطے کی شرائط نہیں کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی وہ تو انسانی نماز دی جو فکر ہے تے اگئی بدو کھلا رہا ہوئے تے پچھلے اندک پلے کی رہنا ہے تے پیش نماز دی کی شرائط نہیں پہلی شرط حلال دا ہوئے تے حلال دا پتہ ستویں پنڈو لگتا ہے یا اپنے پنڈو لگتا ہے پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پیاس ہوتا ہے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری پہلا میں نو پیش نمازی بخاؤ نا جیڑا پڑھ کے اپنے پنڈی پڑھانا ہے تو سا میری گل ہی نہیں سنی میں کی پہ آخنا اچھا پیش نماز ایک گل کر دیا جی تسی میں نو اجازت دیو ہوتے اب پیش نماز دیاں شرائط ہے نہیں کہ نہیں ہے اے پچھن دن دے ہو نہیں اے آگیا ہے آگیا دے کی کریے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں چلو میں بیس دا لک پن یہ صرف وقت گزارن واسطے بیس آنے دوں آپ سے نماز دی اجرت پڑھان دی حلال کے حرام بولو اے قبلہ صاحب پہ دس دے جے اے نماز پڑھان دی اجرت حرام ہے تے جے اجرت لے کے نماز پڑھائی تے کیتا ہی کام حرام ہے پھر علیون ولی اللہ کی میں جائز ہونا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی ساڑھے نہ بحث کرنی ہے ایمانداری نہ اے توہین تذیق واسطے نہیں سمجھن سمجھان واسطے ہوئے میرے نال ہو جی میری گل سن دے پہ ہو جی میری گل آواز ساڑھے تک پہنچ رہی ہے جی اور جدو پیش نماز تو ہی فارغ نہیں تو نماز دے پلے کی رہ گیا ایدنوں تقریران کرن والے آ جاندے نے لگے نے اجر رسالت ہے جی ازاداری اجر رسالت ہے تے اللہ بھیک نہیں منگی کیا چاہلانا لفظ مجلساں چ استعمال کر رہے نے اجر منگیا ہے بھیک اور ہوندی ہے اجر اور ہوندا ہے تے اے ازاداری کی ہے اجر رسالت تے جے اجر رسالت ہے تے تواڈے تے نہیں فرض اجر رسالت اے محرم تو بعد تو اڈے تے فرض ہے کہ محرم اچ بھی آگئے تے تسی کا دے رپیے مکاندے ہو پہ جی میں نماز دے پھر پیسے مکانے حرام نے انجائی مجلس دے پیسے مکانے میں حرام نے پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پہ سن دا ہوئے کوئی گل سن دے پہ ہو میری کہ نہیں پہ سن دے ہے او پہلا مجلس دے پیسے پتا جے کیوں مکان دے سن مولویاں لوں اجازت سی ازاداری نو مستحب بندے سن نماز نو واجب بندے سن اے دی اجرت لینی حرام ہے تے مجلساں دی لینی جائز ہے انہیں نانو با کے انہاں چمچیاں نو پوچھو تے صحیح کہ اللہ دے بندیو جے اجر رسالت یہ ماتمداری تے ازاداری تے مجلس تے تسی پیسے کا دے پہ لیں دے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پھر جی میں نماز دے پیسے لینے حرام نے انجائی مجلس دے بھی پیسے لینے مکا کے تو اسی چپ کرو گھنگے ہو جاؤ تو تاہمی میں دلیل نال پہ گل کرنا نا پھر کی نے
حرام نے نا تے اب بندے لان پہ کر دینے جی ادھے میں یتیماں نو دے دینے نے لے حرام سارا یتیماں نو دے دے لانا تو سوا کت بھی نہیں لبنا دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی دین دا بھوٹا پٹ کے پرا رکھ دیتا ہے میں مسجد بنا لئیے تے میں مام کوٹ تے میں ذریعہ شروع کر لئیاں نے تے میں یتیم خانے آرام دے مال نہ جو مرضی کر رو کاکھ بھی نہیں ہونا حلال دے نال ہونا ہے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری اے صرف پیسہ نے مال کمان واتے تے تواڈیاں ہمدردیاں لین واتے کوئی نمازیاں دی ہمدردی لے لیندہ ہے کوئی علی علی کرنا لیاں دی لے لیندہ ہے کام دوہاں دا لٹ نہیں ہے نعرہ حیدری او مخلص بندے جڑے نے انہاں نو لکھاں سلام نے جڑے نماز دی بھی تبلیغ کر دے نے تے علی ولی اللہ دی بھی کر دے تو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی پڑھئے کہ بس کریے پڑھئے بھائی پچھلے بندے ہو میرے منہ میں گل نکل گئی ہے تے بندے حیران نے گل ایک طوفان ہے نا تائیں میرے تے راضی نہیں جے نا کوئی بھی جاؤں میرا نام ہوندا ہے نا سوچی پہ جاندے نے تے مولا دے کرنا جتھے 10 دیہاڑے میں بھی پھیرا مار جانا اوتھے انہاں دا بھی صاحب کھائی ہو جاندا ہے یہ بھی گل ہے جی دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری لو ان میری گل دھیان نال سن لو میں کی آکھیا حرام دے نال ککھ بھی نہیں ہونا دلیل دین لگا اسی ہوائی گلا نہیں کرتے یارویں شہنشاہ پاک کول خمس لے کے بندے آئے کی دیکھو ہاتھ کھولو جی میں تے ذرا اکھاں بھی کھولو جلے ہاتھ بن لئیے نا اکھاں ان جی بند ہو جاندی ہیں پھر بدھ تے جمعہ دا پتہ ہی نہیں لگتا حیدری ذرا ہاتھ کھولے آ جائے گزارش میری سمجھ آ رہی ہے میں اپنی دلیل قائم کرنا لگا تسی تھکتے نہیں پہ اسی انجے کہانیاں کڑ کڑ کے نہیں سنان دے خمس پاک آ گیا میرے آقا نے وارث دا تعارف کران واسطے شہزادگی دے سن فرمایا لال اپنا مال وصول کرو کوئی سن رہے ہو جی میرے آقا نے کچھ لے لیا کچھ واپس کر گیا ان سن دے پہ ہو جنہ دا واپس کیتا کیوں کیتا دھیان نال گل سنے جی واپس کیوں وہ جی دے واپس ہو گئے وہ دے پلے رہندا کی ہے آکڑ واتے دے آئے ہوندے دسن واتے اسی بھی کو جاما میرے آقا نے شہنشاہ نے فرمایا کہ لال ایک قبول جڑا کر لیا ٹھیک ہے یہ جڑا واپس کیتا ہے کیوں کیتا ہے ان میرے نال ہو جی سردار فرمایا اے دے چھ حرام شامل ہے کوئی میرے نار رل دے پہ ہو کی میں ان تو سی زمیندار ہو نا سردار دسیا شامل بھی کی میں جیڑے بیلے اے منیا نا نے ٹوپے دے نال تے اپنے آل چوکھا پار کے پایا ہے تے سیری آل تھوڑا پایا ہے لہذا دے چھ حرام شامل ہے اسی حلال قبول کرنے حرام قبول نہیں کرتے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کوئی جاگ رہے ہو جی میں کوئی راضی رہے تے کوئی پاویں میں نظام دا پابند ہاں کوئی میری گل دا پتہ لگ گیا جی تو میں توڑا بڑا ٹائم لیا بڑا توڑا وقت لیا ہے تے پھر ایک گل اور بھی کر دیں ایک خمس لیندے کیوں نہیں لیندے سارے کاروبار کا دینال پہ چل دینا وہ جدوں بندے آؤندے نے نیلن دیاں جتیاں ٹوٹے یا ٹرنکی ہوندہ ہے نا تو انہوں نہیں پتا تو اڈے پاسے آؤندے جاندے نہیں رہے تو مگروں پھر اردو بولن لگ پہندے نے
وہ ایک ملنگ دا پتر ہے مولوی بن گیا توحیدی صاحب مینوں اسلام آباد مل گیا تو اردو بولن لگ پیا تو میں کوئی اجدا ہاں میں کیا وہ ملنگ درویش سی میں کہا تو فلانے دا پتر نہیں ہوں اے او دا ہی ہاں تے میں کہا او دا ہی ہے تے گل تے میرے نال پنجابی چ کر کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں یہ کدیاں برکتاں نے خمس دیاں میرے نال ہو جی میں دین آلیاں نال بھی مخاطباں لین آلیاں نال بھی یہ خمس تسی لیندے کیوں ہوں یہ کدا آکے کدا آکے ہاں جی نظام تے اصولاں تے گل کرنے آسی اے مولا نے منو ہی حوصلہ دیتا ہے تے میں ہی بی بی پاک دے آکتے گل کرنی ہے یہ سوکھا کام نہیں ہے یہ دے واتے بڑیاں دشمنیاں مول لینیاں پندیاں نے اے یاراں آئمہ دے دور اچ بندے خمس کنو دیں دے سن مولویاں نو کدی بارگاہ چاندہ سن کہ 5-7 سن لیلین جدہ دل کرے جتنو لبے اڑے چھڑے پھڑی آوے کدی بارگاہ چاندہ سی تو اڈے زبان تے کیوں نہیں اپنے امام دا نام دا آئمہ کو لے کے ہوندے سن تے آج پھر کی دا کے شاباش شاباش چلو ایک بندہ ہی بولے ہے امام زمانہ دا کے ان میرے نال ہو جی تسی کیوں لیندے ہو جی اے 15 شبان نو عریضہ پیش کر دے کنو پیش کر دے میں ان کی کران ٹائم ہی بڑا ہو گیا ہے تے تو اڈا بھی ساہ مک گئے ہے تے پتہ بھی بڑا پچھے یہ گل ہے یہ تے بڑا ٹائم لگے دا عریضہ پڑھو عریضہ پڑھو پہلا عریضے نو پڑھو کتابیں جو لکھے ہے جڑا چھاپ دینے وہ بھی پڑھو امام زمانہ نو تسی عریضہ نہیں دیں دے تسی حسین بن رو نو دیں دے ہو حسین بن رو بلا کون ہے تیسرا سردار دا سفیر ہے کوئی سن رہے ہیں اسی عریضہ او دی خدمت پیش کرنا ہے تو انہوں آنے یا حسین بن رو حاضر رکاتی بلغ لا مولانا صاحب العصر والزمان حسین بن رو میرا اے رکا میرے امام زمانہ تک پہنچا دے ان گل دی سمجھ آ گئی ہے عریضہ کی دے حوالے کرنے حسین بن رو دے اللہ اکبر تے سٹنے کتھے ہیں پانی ہے دریائے تھے یہ دریائے کیوں سٹنے ہیں پھر مجلس تے اینو ہی آندے نے نا کہ کک پتہ نہ ہوئے تے کچھ پتہ لگ جاوے ایدہ نہ ہی مجلس ہے نا دریاج کیوں سٹنے ہیں چند سندے پہ ہو اے حسین بن رو نالی ایک واقعہ منصوب ہے ایک مائی خمس لے کے آیا تو انہاں آکھا ان حسین بن رو نو پیش کر دے انہیں پیش کر دیتی تھیلی لوگ بڑیاں پیاران نال پیش کر دے سن کہ امام زمانہ دی خدمت اچھے جانا ہے تے انہیں آکھا پترا اے میں تینو دے تے دیاں تے منو کی میں پتہ لگے دا میرے سردار تک پہنچ گیا ہے منڈی دے دنا بندے ہو ایتھوں دے جاجی بڑے نے تے ایتھے آکے کیوں فارغ ہو گئے اس نے آکھیا کہ پترا منو کی میں پتہ لگے کہ میرا مال میرے مولا دی خدمت پہنچ گیا ہے جیڑے ویلے مائیے گل کی تھی نا انہاں مسکرا کے فرمایا اماں تو نا اے جا کے نا دریا دے وچ سٹ کے تے آ کے منو مل دی جائیں انہیں وہ تھیلی دریا دے حوالے کی تھی تے جلے واپس آئی نا تے بزرگوار اٹھے تے اپنی الماری چون وہ تھیلی کڈ کے آکھن لگے اماں پہچان اے وہی پیش کر کے آئی ہیں
نہیں بس کرنا چاہیے جی تھوڑی بس ہی ہو گئی ہے بس کرنا چاہیے اے پہچان اے وہی سٹ کے آئی ہیں انہیں آکھیا بالکل اے وہی سٹ کے آئی ہیں ادوں تو پھر یہ عقیدہ پکا ہو گیا اسی دریا دے حوالے عریضہ کرنے حسین بن رو دے کہ او نپ کے امام تک اپڑا دیندہ ہے او دی پرانی ہسٹری ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تے جدوں عریضہ حسین بن رو نو دینا ہے تے خمس توانو کیوں دینا ہے بلند حیدری دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کچھ میں تو اڈے تک حق پہنچا سکیا کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی جڑے متلاشی ہو من انہاں نو حقیقتاں لب جاندیاں نے جڑا پتہ کرنا چاہندا ہوئے جے مل پوے تے جنہ کہ مینوں پتہ ہے میں انہوں دس بھی دیاں گا دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری تھک پے ہو ایک منٹ دی گل اور کراں پھر تاکہ مکمل تے ہو جائے حسین بن رو کنے نے کو 25 نے 5-7 نے ایک ہی ہے تے عریضہ سٹن والے پتہ نہیں تسی ان کی پہ سن دے ہو کروڑا تے صرف کتی چاکے جی سٹ دینے پوری دنیا تے اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے دریاؤں پہ حسین بن رو کا قبضہ ہے پتہ نہیں کیڑے بندے نے میری گل سنی ہے کنے میری تقریر ضائع کیتی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ اے مولا علی چولی تھان دے کیویں سن تے خیبر وچ کیویں سن اور تمہیں امام زمانہ کتے جی اور جاہلو کیا کہہ رہے ہو جب تم کنویں دریا نہر سمندر جہاں ریزہ پھینکو اس کا غلام لے لیتا ہے امام ہر جگہ کیوں نہیں لے لیتا جن کا یقین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری جن کا امام ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری دریاؤں کا ذکر ہو رہا تھا ایک دریا ہے جہاں پہ حقدار پیاسا بار آ گیا ماشاءاللہ شہزادہ علی اصغر کا ہی مسائل پڑھنا ہے نا ابھی بھی تمہیں دریا کا نام آئے تو علی اصغر کیسے یاد نہیں آتا ہائے 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے گلاس 2 قطرے ام لونو دریا پہ 2 قطرے کے بدلے بطول کا بیٹا قتل کر دیا یہ ریسرچ کی ہے غیر مسلم مفکروں نے وہ کہتے ہیں کہ یزید کو تباہ کر گئے ہیں 2 کام پہلا یہ 6 ماہ کے بچے کا سر نیزے پہ نہ اٹھاتے تو سا میری گل نہیں سنی دوسرا 4 سال کی معصومہ کو اونٹ پہ نہ بٹھاتے 4 سال کی معصومہ تھی محمل پہ 6 ماہ کا شہزادہ تھا اونٹ پہ قافلہ گزرتا بازاروں سے اعلان ہوتا کوئی باغی مارا گیا عزاداروں سب دیکھتے نا جوانوں کے سر تو گل پھر کرنا پہلا ایک جملہ مقابلہ میں علمی بحث کر رہا ڈگڈگی نہیں بجا رہا نعرے شارے واسطے نہیں ہے مولا جانتا ہے منو دکھ ہے کہ شیعہ قوم آپس سے لڑ رہی ہے او ادھروں آ جاندے نے او پڑھو ہے او آندے نے نہ پڑھو ہے پنڈ پنڈ لڑائی پئی ہے کو سمجھ آ رہی ہے او خدا واسطے اس لڑائی نو مکاؤ یہاں تے کو آیت دسو جنہیں آکھیا ہوئے نہ پڑھو یا حدیث پڑھو کہ رسول آکھیا ہوئے علی ولی اللہ کدی بھی نہ پڑھے آ جائے
تے ہن تانوں جواب سمجھ وچ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ تے اے ہی تے ایک مسکینہ لوکاں دے نہ رو پائے ہے، انہاں غریباں نوں اس بحث دا پتہ نہیں تے انہاں نوں کوئی جواب دین والا نہیں، انہاں نوں آکھو ایک بندہ دس جنوں ڈکیا ہوئے نہ پڑھی۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ کو جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا تسی دسو ہاں پاک رسول نے مکے چ کی پڑھیا کی پڑھایا ہے؟ لا الہ، تو پھر محمد رسول اللہ نہ پڑھیے؟ پھر مدینے چ آ کے کی پڑھایا ہے؟ محمد اور گل سمجھ دے پہ ہو؟ اے پڑھان دے رہے نے تے مولا علی انہاں دے نال رل کے لا الہ الا اللہ بھی پڑھایا ہے تے محمد رسول اللہ بھی پڑھایا ہے۔ جلے غدیر دے آگے نا پھر اللہ نے آکھیا انہیں تیرا بھی کلمہ پڑھوایا ہے تے میرا بھی پڑھوایا ہے، آج دووے رل کے اگر ایدہ نہ پڑھوایا پھر ایسا کیتا ہی ککھ نہیں ہے۔ بولاندہ حیدری حیدری کوئی سن دے پہ ہو گل قرآن آخدہ رسول آپ بھی علی ولی اللہ پڑھے ہیں، کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نعرہ حیدری تے ڈکن آلیانو ظالم آکھیا ہے، ظالم ہی نہیں ازلم آکھیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل جی؟ حوالے کتاباں تو اڈے کول نہیں، اے میں ترتیب نال اے دی بحث ہے، میں صدقے جاواں کریم ترس ہی کرے تے پھر یہ گل نصیب ہوندی ہے۔ اچھا جی اے علی ولی اللہ رسول پاک نے کلمے چ پڑھایا ہے، پتہ نہیں کیڑا بندہ پہ سندا ہوئے، او لیاؤ نا بندہ جنہوں کلمے چ پڑھایا ہے۔ میں قائم آلے تھے ڈیرے غازی خان، وہ جتھے درس سی تے بڑی لڑائی ہوئی، وہ تھے مولوی ہے کہ اٹھ پہنتا سارے مجمع چے تے چنگا اور ڈیرے غازی خان چے نانو خراب کردہ سی سارے آنے۔ مولا منوی اتھے لے گیا، وہ اٹھ کھلوتے بزرگوار، میں کہا بیٹھ گیا بندیان، میں کہا بھائی اور کسی دا کوئی تعلق نہیں، اے دی تے میری گل ہے، تسی رام نال بہنا ہے۔ لو جی بندے بہ گئے تے پیچھے حافظ رحیم بخش او لے آندے آسان کہ شاہ پڑے دا تے مگروں توں تردید کرنی ہے، سن دے پہ او تسبیح کڈے پہ میں کیا دسو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ کے کلمات میں وہ تے درس پڑھے سانے بندیاں تو گل یہ سمجھ نہیں آئی ہونی۔ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، محمد رسول اللہ تے علی ولی اللہ۔ میں کہا قبلہ دسو ایک کلمات نے کہ کلمہ ہے، ان او کی آنکھیں لگا ایک کلمات نے۔ میں کہا تواڈا ساڈا ایتھے ہی فرق ہے، تسی کلمات سمجھ دے ہو، اسی کلمہ سمجھنے ہیں۔
تو سے میری گل نہیں سنی، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ میں کہا تسی قبلہ کلمات سمجھ دو، ایک کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، تسی وکھرے وکھرے سمجھ دو، تاں کلمات ہیں نا، کلمات جمع، دو تو زیادہ کلمہ انہوں کلمات آکھ دینے۔ میں کہا تسی کلمات آکھ دیو، اسی کلمان نے آئے۔ قرآن دی دلیل ہے الکلمۃ الطیب، کلمہ طیب کنجے، کلمہ طیب کنجے کا شجرۃ الطیب، کلمہ طیب انجی ہے جی میں شجرہ طیب ہے، تو شجرہ طیب کی ہے اصلها ثابتون، شجرہ طیبہ دی جڑ زمین چھے، تنا آسمان تے میرے نال ہے وہ کہ کوئی نہیں دیا ہے، اور شجر دی جڑ بھی ہوندی ہے، تنا بھی ہوندہ ہے، تے شاخاں بھی ہوندی ہیں، نہیں سمجھ آگی؟ تے کلمہ طیب شجرہ طیبہ دبانگے نا، اے اسی جنہ پہ پڑھنے آئے شجرہ طیبہ ہے، تے شجرہ طیبہ ہی کلمہ طیبہ ہے، تے شجرہ طیبہ مکمل ہی نہیں ہوندہ جے علی ولی اللہ نہ ہوئے۔ بلند حیدری، کوئی میری گزارش تھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ او پتہ نہیں گل کیڑے پاسے ٹوری سی تے کدھر میں ٹور گیا۔ کلمہ طیب جڑ کتھے ہوندی ہے؟ تھلے تے تنا میرے نالو رل دے ہو پہ، جڑ تھلے تے تنا، جڑ تھلے تے تنا اٹھے۔ یہ بھی پوچھ دیو رسول تھلے کیوں تے علی دوست کیوں؟ جلے معصوم کو لو پوچھیا کہ آقا رسول اللہ نے مولا علی نو اپنے دوست کیوں اٹھایا؟ فرمایا آیت ہی غلط ثابت ہو جاتی، اگر مصطفیٰ مرتضیٰ کو نہ اٹھاتے، اٹھا کے بتایا ہے جڑ نیچے ہوتی ہے تنا اوپر ہوتا ہے۔ حیدری یا رسول اللہ، او پلے تے نہیں یہ میری گل لو لو جی، یہ توقیف دی انہوں نے سمجھ آ گئی ہے۔ ان میں بحث کرنے لگا تو شوہد سے، تو شوہد توقیفی ہے، پھر تو اڈے فتوے من لیں گے، ویسے پھر بھی نہیں من دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں نہیں مندہ، جیڑے مندے نہیں وہ من لینا، لیکن میں تو اڈے دائرے چ بحث پیا کر رہا ہوں۔ تو شوہد توقیفی ہے، تے توقیفی تے ایک کون دی ہے، اون جی کالی کھڑی پڑی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ختم ہو گیا تھا شوہد انجی ہے جی، تے عید آلے دے اڑے ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا و بین ید یسعا۔ تے جے توقیفی ہے تو پھر ایک ہی پڑھو، دو کیوں پڑھ دے ہو؟ کیڑا بندہ یار میری گل نو پہ جڑا سن ڈاوے؟ جے توقیفی ہے تے پھر ایک ہی پڑھو، تے دووے تو شہادی کتاباں چ درج نے، سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ دووے ہی درج نے، ایک بچے جیدے چلیون ولی اللہ نہیں، تے ایک بچے جیدے چلیون ولی اللہ ہے وے۔ تو اڈی مرضی ہے نالا پڑھ لو، ساڈی مرضی ہے ہاں پڑھیے۔ دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری، تو سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ وہ پتہ نہیں گل کی میں کرنی سی، ان پھر میری ساری تقریر جو ہے نا میرا سر کھپیا ہے، ان اے تے منو نماز پڑھو دے،
کیا بھائی سارا مجمع میرے نہ گل کر دیو نماز پڑھو دے جڑے پڑھو دے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری لو تسی نماز دا وعدہ کیتا ہے تے ایک میں اور بڑی باریک بحث کرنے لگا کراں او آخدے نے پڑھن تو اسی نہ ڈکیے پر اسی ڈکنے کہ اے پھر واجب سمجھ کے پڑھ دینے تے جوز سمجھ کے پڑھ دینے سمجھ آگئی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہا اے میں تے جاننا نا ساری بحث نو کوئی ٹیپاں تے نہیں نا ادھروں آگاں پیشاں کر کے گلاں پہ کرنے ہیں تے تسی آگاں پیشاں لے آنی سن دے ہو کام دی تسی بھی کوئی چیر لگے دا سنن والے بنا دے او آندے نے اسی انہاں دے ہمدرداں انہاں دی نماز برباد نہ ہو جائے سکے ہاں توڑے آؤ ہاں بھائی ساڑھے سکے ہو تو پھر توڑے نہ گل کرنے تو انہوں ساڑھی نماز دی فکر ہے نا کہ انہاں دی نماز برباد نہ ہو تے پیرری تو انجی توڑی خدمت کر دینے نا تے انہاں پوچھو تے صحیح کہ پہلا نماز واسطے پیش نماز واسطے کی شرائط ہے کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی وہ تو انسانی نماز دی جو فکر ہے تے اگئی بدو کھلا رہا ہوئے تے پچھلے اندک پلے کی رہنا ہے تے پیش نماز دی کی شرائط ہے پہلی شرط حلال دا ہوئے تے حلال دا پتہ ستویں پنڈو لگ دا ہے یا اپنے پنڈو لگ دا ہے پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پیاس ہوتا ہے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری پہلا میں نے پیش نمازی بخاؤ نا جیڑا پڑھ کے اپنے پنڈی پڑھانا ہے تو سا میری گل ہی نہیں سنی میں کی پہ آخنا اچھا پیش نماز ایک گل کر دیا جی تسی میں نے اجازت دیو ہوتے اب پیش نماز دیاں شرائط ہے نہیں کہ نہیں ہے اے پچھن دن دے ہو نہیں ہے آگیا ہے آگیا دے کی کریے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں چلو میں بیس دا لک پن یہ صرف وقت گزارن واسطے بیس آنے دوں پاسے نماز دی اجرت پڑھان دی حلال کے حرام بولو قبلہ صاحب پہ دس دے جے اے نماز پڑھان دی اجرت حرام ہے تے جے اجرت لے کے نماز پڑھائی تے کیتا ہی کام حرام ہے پھر علی ولی اللہ کی میں جائز ہونا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی ساڑھے نہ بحث کرنی ہے ایمانداری نہ اے توہین تذیق واسطے نہیں سمجھان واسطے ہوئے میرے نال ہو جی میری گل سن دے پہ ہو جی میری گل آواز ساڑھے تک پہنچ رہی ہے جی اور جدو پیش نماز تو ہی فارغ نہیں تو نماز دے پلے کی رہ گیا ایدنوں تقریران کرن والے آ جاندے نے لگے نے اجر رسالت ہے جی ازاداری اجر رسالت ہے تے اللہ بھیک نہیں منگی کیا چاہلانہ لفظ مجلساں چی استعمال کر رہے نے اجر منگے ہے بھیک اور ہوندی ہے اجر اور ہوندہ ہے تے اے ازاداری کی ہے اجر رسالت تے جے اجر رسالت ہے تے توڑے تے نہیں فرض اجر رسالت اے محرم تو بعد تو اڈے تے فرض ہے کہ محرم اچ بھی آگئے تے تسی کا دے رپیے مکان ہو پہ جی میں نماز دے پھر پیسے مکانے حرام نے انجائی مجلس دے پیسے مکانے میں حرام نے پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پہ سن دا کوئی گل سن دے پہ ہو میری کہ نہیں پہ سن دے ہے او پہلا مجلس دے پیسے پتا جے کیوں مکان دے سن مولویاں لوں اجازت سی ازاداری نو مستحب بندے سن نماز نو واجب بندے سن اے دی اجرت لینی حرام ہے تے مجلساں دی لینی جائز ہے انہیں نانو با کے انہاں چمچیاں نو پوچھو تے صحیح کہ اللہ دے بندیو جے اجر رسالت یہ ماتمداری تے ازاداری تے مجلس تے تسی پیسے کا دے پہ لیں دے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پھر جی میں نماز دے پیسے لینے حرام نے
انجے ہی مجلس دے بھی پیسے لینے مکا کے تو اسی چپ کرو گنگے ہو جاؤ تو تامی میں دلیل نال پہ گل کرنا نا پھر کی نے حرام نے نا تے اب بندے لان پہ کر دینے جی ادھے میں یتیمانو دے دینے نے لے رام سارا یتیمانو دے دے لانا تو سوا کت بھی نہیں لبنا دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی دین دا بھوٹا پٹ کے پرا رکھ دیتا ہے میں مسجد بنا لئیے تے میں مام کوٹ تے میں ذریعہ شروع کر لئیاں تے میں یتیم خانے آرام دے مال نال جو مرضی کر رو کاکھ بھی نہیں ہونا حلال دے نال ہونا ہے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری اے صرف پیسہ نے مال کمان واتے تے تواڈیاں ہمدردیاں لین واتے کوئی نمازیاں دی ہمدردی لے لیندہ ہے کوئی علی علی کرنا لیاں دی لے لیندہ ہے کام دوہاں دا لٹنا ہی نہیں نعرہ حیدری او مخلص بندے جڑے نے انہاں نو لکھاں سلام نے جڑے نماز دی بھی تبلیغ کر دے نے تے علی ولی اللہ دی بھی کر دے تو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی پڑھئے کہ بس کریے پڑھئے بھائی پچھلے بندے ہو میرے منہ میں گل نکل گئی ہے تے بندے حیران نے گل ایک طوفان ہے نا تائیں میرے تے راضی نہیں جے نا کوئی بھی جاؤں میرا نام ہوندا ہے نا سوچی پہ جاندے نے تے مولا دے کرنا جتھے 10 دیہاڑے میں بھی پھیرا مار جانا اوتھے انہاں دا بھی صاحب کھائی ہو جاندا ہے یہ بھی گل ہے جی دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری لو ان میری گل دھیان نال سن لو میں کی آکھیا حرام دے نال ککھ بھی نہیں ہونا دلیل دین لگا اسی ہوائی گلا نہیں کرتے یارویں شہنشاہ پاک کول خمس لے کے بندے آئے کہ دیکھو ہاتھ کھولو جی میں تے ذرا اکھاں بھی کھولو جلے ہاتھ بن لئیے نا اکھاں ان جی بند ہو جاندی ہیں پھر بدھ تے جمعہ دا پتہ ہی نہیں لگتا حیدری ذرا ہاتھ کھولے آ جائے گزارش میری سمجھ آ رہی ہے میں اپنی دلیل قائم کرنا لگا تو اسی تھکتے نہیں پہے اسی انجے کہانیاں کڑ کڑ کے نہیں سنن دے خمس پاک آ گیا میرے آقا نے وارث دا تعارف کران واسطے شہزادگی دے سن سن فرمایا لال اپنا مال وصول کرو کوئی سن رہے ہو جی میرے آقا نے کچھ لے لیا کچھ واپس کر گیا ان سن دے پہ ہو جنہ دا واپس کیتا کیوں کیتا دھیان نال گل سنے جی واپس کیوں وہ جے دے واپس ہو گئے وہ دے پلے رہندا کی ہے آکڑ واتے تے آئے ہوندے دسن واتے اسی بھی کو جاواں میرے آقا نے شہنشاہ نے فرمایا کہ لال ایک قبول جڑا کر لیا ٹھیک ہے یہ جڑا واپس کیتا ہے کیوں کیتا ہے ان میرے نال ہو جی سردار فرمایا اے دے چ حرام شامل ہے کوئی میرے نار رل دے پہ ہو کی میں ان تو سی زمیندار ہو نا سردار دسیا شامل بھی کی میں جیڑے بیلے اے منیا نا نے ٹوپے دے نال تے اپنے آل چوکھا پار کے پایا ہے تے سیری آل تھوڑا پایا ہے لہذا دے چا حرام شامل ہے اسی حلال قبول کرنے حرام قبول نہیں کرتے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کوئی جاگ رہے ہو جی ان میں کوئی راضی رہے تے کوئی پاویں میں نظام دا پابندہ کوئی میری گل دا پتہ لگ گیا جی تو میں توڑا بڑا ٹائم لیا بڑا توڑا وقت لیا ہے تے پھر ایک گل اور بھی کر دیں ایک خوم سے لیندے کیوں ہوں نہیں لیندے سارے کاروبار کا دن پہ چل دینا
وہ جدوں بندے آتے ہیں نائلن دیا جتیاں ٹوٹے یا ٹرنکی ہوتا ہے نا تمہیں نہیں پتا تھوڑے پاسے آتے جاندے نہیں رہے تو مگروں پھر اردو بولن لگ پہ وہ ایک ملنگ دا پتر ہے مولوی بن گیا توحیدی صاحب مینوں اسلام آباد مل گیا تو اردو بولن لگ پیا تو میں کوئی اجدا ہاں میں کیا وہ ملنگ درویش سی میں کہا تو فلانے دا پتر نہیں ہوں اے او دا ہی ہاں تے میں کہا او دا ہی ہے تے گل تے میرے نال پنجابی چ کر کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں یہ کدیاں برکتاں نے خمس دیا میرے نال ہو جی میں دین آلیاں نال بھی مخاطباں لین آلیاں نال یہ خمس تسی لیندے کیوں ہوں یہ کدا کے ہاں جی نظام تے اصولاں تے گل کرنے آسی اے مولا نے منو ہی حوصلہ دیتا ہے تو میں ہی بی بی پاک دے حق تے گل کرنی ہے یہ سوکھا کام نہیں ہے یہ دے واتے بڑیاں دشمنیاں مول لینیاں پندیاں نے اے 11 آئمہ دے دور اچ بندے خمس کنوں دیں دے سن مولویاں نو کدی بارگاہ چاندہ سن کہ 5-7 سن لیلین جدہ دل کرے جنہوں لبے اڑے چڑے پھڑی آوے کدی بارگاہ چاندہ سی تو اڈے زبان تے کیوں نہیں اپنے امام دا نام دا آئمہ کو لے کے ہوندے سن تے آج پھر کدا کے شاباش شاباش چلو ایک بندہ ہی بولے ہے امام زمانہ دا کے ان میرے نال ہو جی تسی کیوں لیندے ہو جی اے 15 شبان نو عریضہ پیش کر دے کنو پیش کر دے میں ان کی کران ٹائم ہی بڑا ہو گیا ہے تے تو اڈا بھی ساہ مک گئے ہے تے پتہ بھی بڑا پچھے یہ گل ہے یہ تے بڑا ٹائم لگے دا عریضہ پڑھو عریضہ پڑھو پہلا عریضے نو پڑھو کتابیں جو لکھے ہے جڑا چھاپ دینے وہ بھی پڑھو امام زمانہ نو تسی عریضہ نہیں دیں دے تسی حسین بن رو نو دیں دے ہو حسین بن رو بلا کون ہے تیسرا سردار دا سفیر ہے کوئی سن رہے ہیں اسی عریضہ او دی خدمت پیش کرنا ہے تو انہوں آنے یا حسین بن رو حاضر رکاتی بلغ لا مولانا صاحب العصر والزمان حسین بن رو میرا اے رکا میرے امام زمانہ تک پہنچا دے ان گل دی سمجھ آ گئی ہے عریضہ کی دے حوالے کرنے حسین بن رو دے اللہ اکبر تے سٹنے کتھے ہیں پانی ہے دریائے تھے یہ دریائے کیوں سٹنے ہیں پھر مجلس تے اینو ہی آندے نے نا کہ کک پتہ نہ ہوئے تے کچھ پتہ لگ جاوے ایدہ نہ ہی مجلس ہے نا دریاج کیوں سٹنے ہیں چند سندے پہ ہو اے حسین بن رو نالی ایک واقعہ منصوب ہے ایک مائی خمس لے کے آیا تو انہاں آکھا ان حسین بن رو نو پیش کر دے انہیں پیش کر دیتی تھیلی لوگ بڑیاں پیاراں نال پیش کر دے سن کہ امام زمانہ دی خدمت اچھے جانا ہے تے انہیں آکھا پترا اے میں تینوں دے تے دیاں تے منوں کی میں پتہ لگے دا میرے سردار تک پہنچ گیا ہے منڈی دے دنا بندے ہو ایتھوں دے جاجی بڑے نے تے ایتھے آکے کیوں فارغ ہو گئے اس نے آکھیا کہ پترا منوں کی میں پتہ لگے کہ میرا مال میرے مولا دی خدمت پہنچ گیا ہے جیڑے ویلے مائی یہ گل کی تھی نا انہاں مسکرا کے فرمایا اماں تو نا یہ جا کے نا دریا دے وچ سٹ کے تے آ کے منوں مل دی جائیں انہیں وہ تھیلی دریا دے حوالے کی تھی تے جلے واپس آئی نا تے بزرگوار اٹھے تے اپنی الماری چوں وہ تھیلی کڈ کے آکھن لگے اماں پہچان اے وہی پیش کر کے آئی ہیں نہیں بس کرنا چاہیے جی
تھوڑی بس ہی ہو گئی ہے، بس کرنا چاہیے۔ اے پہچان اے وہی سٹ کے آئی ہیں، انہیں آکھیا بالکل اے وہی سٹ کے آئی ہیں۔ ادوں تو پھر یہ عقیدہ پکا ہو گیا۔ اسی دریا دے حوالے عریضہ کرنے حسین بن رو دے کہ او نپ کے امام تک اپڑا دیندہ ہے، او دی پرانی ہسٹری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تے جدوں عریضہ حسین بن رو نو دینا ہے تے خمس توانو کیوں دینا ہے؟ بلند حیدری دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ کچھ میں توڑے تک حق پہنچا سکیا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ جڑے متلاشی ہو من انہاں نو حقیقتاں لب جاندیاں نے، جڑا پتہ کرنا چاہندا ہوئے جے مل پوے تے جنہ کہ مینوں پتہ ہے میں انہوں دس بھی دیاں گا۔ دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ تھک پے ہو؟ ایک منٹ دی گل اور کراں پھر تاکہ مکمل تے ہو جائے۔ حسین بن رو کنے نے؟ کو 25 نے، 500-700 نے، ایک ہی ہے تے عریضہ سٹن آلے۔ پتہ نہیں تُسی ان کی پہ سن دے ہو کروڑا تے صرف کتی چاکے جی سٹ دینے پوری دنیا تے۔ اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے دریاؤں پہ حسین بن رو کا قبضہ ہے۔ پتہ نہیں کیڑے بندے نے میری گل سنی ہے، کنے میری تقریر ضائع کیتی ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ اے مولا علی 40 تھان دے کیویں سن تے خیبر وچ کیویں سن، اور تمہیں امام زمانہ کتے جی؟ اور جاہلو کیا کہہ رہے ہو؟ جب تم کنویں، دریا، نہر، سمندر جہاں عریضہ پھینکو اس کا غلام لے لیتا ہے، امام ہر جگہ کیوں نہیں لے لیتا؟ جن کا یقین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جن کا امام ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ دریاؤں کا ذکر ہو رہا تھا، ایک دریا ہے جہاں پہ حقدار پیاسا بارا گیا۔ ماشاءاللہ شہزادہ علی اصغر کا ہی مسائل پڑھنا ہے نا۔ ابھی بھی تمہیں دریا کا نام آئے تو علی اصغر کیسے یاد نہیں آتا؟ ہائے 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ گلاس 2 قطرے۔ ام لونو دریا پہ 2 قطرے کے بدلے بطول کا بیٹا قتل کر دیا۔ یہ ریسرچ کی ہے غیر مسلم مفکروں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کو تباہ کر گئے ہیں 2 کام۔ پہلا، یہ 6 ماہ کے بچے کا سر نیزے پہ نہ اٹھاتے تو سا میری گل نہیں سنی۔ دوسرا، 4 سال کی معصومہ کو اونٹ پہ نہ بٹھاتے۔ 4 سال کی معصومہ تھی محمل پہ، 6 ماہ کا شہزادہ تھا اونٹ پہ۔ قافلہ گزرتا بازاروں سے، اعلان ہوتا کوئی باغی مارا گیا۔ عزاداروں سب دیکھتے نا جوانوں کے سر۔ وہ میں نے شہزادے کا مصائب پڑھا، زیارت برآمد کرائی، وہ بڑا روئے، کہنے لگے بیٹا یہ پچھلا محرم میں ہندوستان میں تھا، کرفیو لگا ہوا تھا، سنی شیعہ سندے پہ ہو کی پچھو میں نہ یار لگیا، کرفیو تھا فساد کی وجہ سے، فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، سکاؤٹ بھی تھی۔ مولا حسین کا جلوس گزرا تھا، شبیہ زلجنہ گزر رہی تھی۔ کہتا ہے میں ساتھ چل رہا تھا زلجنہ کے، یک لخت ایک ہندو کا دروازہ کھلا
اور ایک جوان بچی باہر نکلی، اس کے ہاتھ میں ایک گڈوی تھی، اس کو فوج نے پکڑا، وہ آگے نکل آئی۔ فساد کا بھی خطرہ تھا، دہشت گردی کا، پولیس روکا، وہ نکل گئی۔ سکاؤٹوں نے پکڑا، وہ چھڑا کے نکل گئی، اس کی چادر بھی اتر گئی، بال بکھر گئے، اور سیدھی مولا حسین کی سواری کے قریب آ کے قدموں پہ اس نے جب اس ڈولی کو انڈیلا تو اس میں دودھ تھا، قدموں پہ ذوالجناح کی شبیہ کے اس نے دودھ لیلا اور اپنے بالوں سے قدم دھونے لگی۔ میں نے پکڑ کے کہا بیٹا تو ہندو بچی ہے، تو نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، فوج سے نہیں ڈری، پولیس سے نہیں ڈری، سکاؤٹوں سے نہیں ڈری، اور مولا کی سواری کے قدموں پہ آپ نے دودھ پھینکا اور سنبو کو بالوں سے دھونے لگی ہے، تیرا اسے کیا رشتہ ہے؟ بچی ماتم کر کے کہتی ہے بابا جی سنا ہے نا یہ مولا حسین کی سواری ہے۔ اور مسلمانوں غور سے سنو، کہتے ہیں بابا جی یہ مولا حسین کی سواری ہے۔ ہاں کہا مولا حسین کی سواری ہے، کہتے ہیں بابا جی سنا ہے مولا حسین نے دریا کے کنارے اپنے 6 ماہ کے شہزادے کے لیے مسلمانوں سے پانی مانگا تھا، میرا جگر پھٹ گیا ہے، میں جب سے سنا ہے میں کہتی مولا کاش تو ہندوؤں سے مانگتا، مولا کاش تو لال کو لے کے ہندوستان آتا، ہم دودھ پیش کرتے، 6 ماہ کا بچہ پانی نہیں پیتا دودھ پیتا ہے۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، ان کے دشمن برباد ہو، سادات کے گھر آباد ہو۔ گہوارہ تیار ہے جی؟ بسم اللہ، جاؤ جس نے لانا ہے۔ دو لفظ میں مصائب کے پڑھنے لگوں بہت جلدی، تاکہ آپ کی عبادت بھی ہو جائے، اور عجیب وقت ہے، ٹھہرو جی جلدی نہیں کرنی شاہ جی، اس گہوارے کو 7 مرتبہ آگے لانا ہے، 7 مرتبہ پر پیچھے لے کے جانا ہے، اور پڑھنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جلدی نہیں کر رہی، 2 لفظ مصائب کے تاکہ عبادت ہو جائے۔ پنکھے لگے ہوئے ہیں جی، قالین بچھے ہوئے ہیں جی، ٹھنڈے پانی کی سبیلے ہیں جی، میں غلط تو نہیں؟ رونا ہے نا آپ نے علی اصغر کو، پردے دار بیویاں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں جی، رونا ہے علی اصغر کو، لاؤ میرے سر پہ قرآن رکھ لو، ماں آدھی رات کے بعد زندان میں روتی تھی، ہائے ہائے ہائے، خود امیر المومنین کی بیٹی ارشاد فرماتی ہے جب رات ڈھل جاتی سارے پردہ دار بیویاں لیٹ جاتی، علی اصغر کی ماں اٹھ جاتی۔ میں تمہیں نہیں سمجھا سکا، جس ماں کا میری طرف دیکھ عبادت کرنی ہے تو میری طرف دے، جس ماں کا جھولی میں مر جائے نا، جھولی میں مر جائے اس کا دن گزر جاتا ہے کام کاج میں، لیکن رات کو جب لیٹتی ہے تو پہلو خالی نظر آتا ہے نا، پھر ماں کا جگر پھٹتا ہے۔ رات کو علی اصغر کی ماں کبھی بائیں پہلو پہ ہاتھ مارتی، کبھی دائیں پہلو پہ ہاتھ مارتی، پھر زندان سے منہ کربلا کی طرف پھر جاتا، رو کے کہتی اصغر تیرے دودھ پینے کا ٹائم۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو۔ 2 لفظ میں شہزادے کے پڑھنے لگا ہوں، شہادت نہیں، 2 لفظ پڑھنے لگا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے، جتنی پردے دار بیویاں بیٹھی ہیں، اگر کسی بیٹی کی گود میں بچہ ہو دودھ پیتا ہوا تو اللہ واسطے اسے اب دودھ نہ پلائے،
یہ جتنی دیر گہوارہ ہے نا دودھ نہ پلائے اور کوئی گھبرا جائے تو ٹھنڈا پانی بھی نہ پلائے. ماں گرم پانی پیتی رہی ہے ساری زندگی. ماں دھوپ پہ بیٹھ کے روتی رہی ہے. حرمل کو جب مختار نے گرفتار کیا نا منہ پہ تماچا مار کے کہتا ہوں ملعون علی اکبر کی ماں نے ٹھنڈا پانی پی لیا اور قاسم کی ماں نے ٹھنڈا پانی پی لیا. کس رنگ میں مارا ہے تو نے 6 ماہ کا شہزادہ کہ ماں کا جنازہ دھوپ سے اٹھا. ماں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. کہتے حق بنتا تھا ماں مر جاتی. کہا کیوں؟ کہا جو اکبر کو برچھی لگی برچھی کا وزن تھوڑا تھا سینے کا وزن زیادہ تھا. تو قاسم کو گرز لگا گرز کا وزن تھوڑا تھا قاسم کا وزن زیادہ تھا. جو تیر میں نے مارا نا 6 ماہ کے شہزادے کو تیر کا وزن زیادہ تھا. علی اصغر کا وزن تھوڑا تھا. اگر شبیر کا بازو نہ ہوتا تو جدھر جدھر تیر جاتا علی اصغر کا لاشا. ہائے سگی دعا کرو ان کا منتقم جلدی آئے. دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے. 1 منٹ حوصلہ کر لو. گہوارہ برآمد کراتا ہوں. ایک لفظ سن لو. شام میں جب علی اصغر کا سر دیکھا نا شام کی بیبیوں میں ماتم بپا ہو گیا. تو سیدھے ازادار ہو نا شام دیا بیبیاں پٹن لگ پئی. سب سے زیادہ سیدانیوں نے ماتم کیا جب عباس کا سر آیا اور شام کی عورتوں نے ماتم کیا جب علی اصغر کا سر آیا. ماتم کر کے ایک بی بی کہتی ہے کاش تیری ماں مر گئی ہو تیرے قتل سے پہلے تیری بہن مر گئی ہو. اب آ گئی وہ دھوپ پہ بیٹھ کے رو رہی ہے. کہتی ہے بی بی تو ماں ہے بتا اس کا جرم کیا ہے. کہا جرم ہے اس نے پانی مانگا. کہا کیسے؟ کہا دریا پہ. کہا پھر؟ کہا تیر سے پلایا. ماتمیوں کیسے؟ کہا بابا لے کے گیا. ظالموں نے تیر مارا میرا لال شہید ہو گیا. کہتے ہیں پھر تیرے وارث سے ایک گلہ ہے. کہا کیا؟ سوال کیا بی بی نے. ماتم پہ بیویاں بات نہیں کرتی. کہتے ہیں گلہ ہے مولا حسین سے چھوٹا سا بچہ تھا اسے دفن کر دیتا. آج یہ نیزے پہ شام نہ آتا. میں پڑھ گیا آپ سن گئے. اکبر کی بہن نے ماتم شروع کیا. غازی کی بیٹی نے ماتم شروع کیا. دھوپ پہ رونے والی نے منہ پہ ماتم کیا. کہا میرے وارث نے دفن کیا. قبر آپ بنائی جنازہ آپ پڑھا مٹی آپ ڈالی. کہا دفن کیا تو ایسے کہا گیا. کہا 11 محرم کو نیزے مار کے میرے لال کو قبر سے نکالا. سارے نیزے پہ بدن مقتل میں پھینکا. حسین کا لاشا تڑپا. آواز یا لال باپ کا سینہ حاضر ہے. ماں شام جا رہی ہے. ہائے رو کے کہتی ہے یہ بچے تو جھولے میں کھیلتے ہیں تو نیزے پہ آ گیا تیری غربا. سارے کہو علی اصغر کی ماں جھولا ہم لے آئے ہیں تیرا اصغر ہمیں نہیں ملتا. اور جھولے کی پھٹیاں سنبھالنے والی تیرے لال کے جھولے علی اصغر کو ڈھونڈ رہے ہیں. ماتم علی اصغر.